کے سامنے عمدۃ الواعظین مقرر شعلہ بیاں لفظوں کے خوگر جناب میسم رضا میسم مخصوص انداز میں ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ عیدہ مارو جی میں نہ پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، ختم قرآن، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الفتنہ ومن کشف البتاع وذاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان وإلیک المستقام وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأذقتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكف عني فإنكما كافيان وانصرني فإنكما ناصران يا مولا يا صاحب الزمان على الراس على الراس على الراس أدركني 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 الساعة 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 على جل على جل على جل برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين المعصومين درود بلند واسطری۔ جہاں جہاں جگہ خالی ہے دو کلمہ بھی آئیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ پریشانی کا باعث نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ و جلال کبریائہ ما حیر مقل العجون من عجائب قدرتہ ولدع خطرات حمائم النفوس عن عرفان کل صفتہ۔ الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی رسولہ الکریم ارسلہ اعلام الہدى وارثۃ ومناہج الدین قانصۃ فزع بالحق ونصح للخلق وهدى الى الرشد وامر بالقسط سيدنا ومولانا بالقاسم محمد واهل بيته الطاهرة هم سره ولجام امره وعيبة علمه وموله حكمه وصوف كتبه وجبال دينه بمقامنا ظهره وعذابت عاد فرائسه ولعنت اللہ علی اعدائهم جميعا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، درود بلند آواز سے پڑھیے۔ درود اتنا بلند پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، خالق حقیقی کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان الہیہ کی آبادی کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ 14 میں محمد لا شریک ہے مگر 3 محمد اور بھی ہیں۔ بغیر کسی تمیز کے میں نے بات شروع کر دی ہے۔ گرمی ہے لیکن جن سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہو ان کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ جتنی دیر بھی آپ کے سامنے محض گفتگو رہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہ موسم کی تبدیلی، یہ موسم کی حرارت جو ہے ایک سائڈ پہ رکھیے اور دل میں محمد وال محمد کی عقیدت اور مودت کی حرارت کو تھوڑا سا بڑھائیے۔ اور میں آپ کے سامنے عقیدت کے موتی نشاور کرنے جا رہا ہوں کہ 14 میں محمد
لا شریک ہے مگر 3 محمد اور بھی ہیں۔ علی بے مثال ہے مگر 3 علی اور بھی ہیں۔ حسن بے نظیر ہے مگر 1 حسن اور بھی ہے۔ بس جان لو عرش پہ وہ اکیلا ہے، فرش پہ حسین اکیلا ہے۔ تو ہاتھ بلند ہو گیا، یہ ہاتھ حسین سے میرا ہاتھ لے گا۔ عرش پہ وہ اکیلا، فرش پہ حسین اکیلا۔ اور اتنے احسان ہیں، 9واں دن ہے آج امام حسین کے احسانات پڑھتے ہوئے۔ اتنے احسان ہے کریم کربلا کے، توحید پہ بھی، رسالت پہ بھی، نبوت پہ بھی، اسلام پہ بھی، اپنے والدین پہ بھی، کہ اللہ کو حسین کے نام کی قسم اٹھانا پڑی۔ جو قرآن سننا جانتے ہیں، جو قرآن فہمی کا درس جانتے ہیں، اتنے احسان کہ اللہ نے حسین کی قسم اٹھائی، اور قسم وہ اٹھا رہا ہے کہ زمانہ جس کے نام کی قسمیں اٹھائی۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے حسین تیرے احسان ہی اتنے ہیں کہ والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ حسین مجھے قسم ہے اس فجر کی جو 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، مجھے قسم ہے تاک اور جفت راتوں کی، مجھے قسم ہے اس لیل کی جب وہ جانے لگی، جب وہ رخصت ہونے لگی۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام سے درود پڑھ لیجئے بلند آواز۔ مولا کا فرمان موجود ہے، اقرا فی فرائضکم ونوافلکم سورۃ الحسین۔ لوگوں اپنی فریضہ اور نوافل نمازوں میں سورۃ الحسین کی تلاوت کیا کرو۔ صحابیوں نے پوچھا مولا قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ہم نے کوئی سورت بھی اس نام کی نہیں دیکھی جو حسین کے نام پہ ہو۔ بندہ وہ بولے گا جو امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا ویسے تو سارا قرآن قصیدہ ہے آل محمد کا، لیکن قرآن کی ہر صورت میں کسی میں اللہ نے ہمارے 14 کا ذکر کیا، کسی میں 14 میں سے 7 کا ذکر کیا، کسی میں 14 میں سے 2 کا ذکر کیا، کسی میں 14 میں سے 5 کا ذکر کیا۔ واحد سورہ فجر ہے جو شروع بھی حسین کے نام سے ہو رہی ہے، ختم بھی حسین کے نام پہ۔ جس کا آغاز بھی حسین سے، جس کا انجام بھی حسین سے۔ امام فرماتے ہیں یہ فجر فجر نہیں، فجر سے مراد میرا دادا حسین ہے۔ یہی تو زمانے کو بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ زمانے والوں یاد رکھو، جھوٹی نمازوں کے پیچھے لگ کے حسین جیسے ہیرے سے محروم نہ ہو جانا۔ اصل میں حالات یہ ہو گئے جس بندے کو کتاب کے معنی کا بھی نہیں پتا، وہ بھی آج کل میڈیا کے اوپر بڑا مجتہد بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے کہ جی نماز افضل ہے، حسین افضل ہے، نماز افضل ہے، عزاداری افضل ہے۔ یاد رکھیے جو بندہ بھی نماز اور عزاداری کا تقابل کرواتا ہے اس سے بحث کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا وہ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے؟ نماز رکن ہے دین کا۔ حسین محسن اسلام ہے، حسین محسن دین ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ تیرے مذہب کی بڑی کتاب اصول کافی اٹھا، امالی شیخ صدوق اٹھا، علامہ رجب علی برسی کی کتاب مشارق العنوان و یقین اٹھا۔ تیرے مذہب کی وہ کتابیں جس کے اوپر تیرے مذہب کی بنیادیں قائم ہیں۔ القطرہ من بہار اٹھا، سید احمد مستنبط کی، جا جا کے اپنی مرضی کے علماء سے بھی سوال کر لینا کہ یہ جو اللہ نے تم پہ 5 نمازیں واجب کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ جو ظہر کا نام ہے علماء لکھ گئے، بسم اللہ سید، ظہر کا نام ظہر نہیں، عصر کا نام عصر نہیں،
مغرب کا نام مغرب نہیں، عشاء کا نام عشاء نہیں، یہ نام ہے ان کے اوقات کی وجہ سے۔ ظہر کو ظہر اس لیے مشہور کر دیا گیا کیونکہ وقت ظہر کا ہے، عصر کو عصر اس لیے مشہور کر دیا گیا کیونکہ وقت عصر کا ہے۔ بندہ وہ بولے جو عشق آل محمد کی مستی میں مست بیٹھا ہے، علماء متقدمین لکھ گئے کتابوں میں الظہر ہوا رسول اللہ ہے، ظہر کا اصل نام محمد مصطفیٰ ہے، ظہر کا اصل نام محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں والعصر ہوا امیر المومنین، عصر سے مراد امیر المومنین ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں والمغرب ہی الخیر، مغرب سے مراد جناب خاتون جنت ہے، بنت رسول خدا ہے۔ والعشاء هو الحسن والفجر هو الحسین، فجر نام ہے حسین ابن علی کا، جو معرفت سننا جانتے ہیں ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، فجر نام ہے حسین ابن علی کا۔ اور یہ بھی جا کے پوچھ لینا، شریعت میں موجود ہے۔ ظہر کی کتنی رکعتیں واجب بول کے بتائیے گا؟ 4، عصر کی بھی 4۔ علماء لکھ گئے ہیں کتابوں میں۔ آؤ تمہیں بتاؤ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ علماء لکھ گئے کہ یہ جو 4 رکعتیں ظہر کی واجب ہیں، یہ چاروں اللہ کے لیے نہیں ہیں، 2 اللہ کی طرف سے واجب ہیں، 2 محمد مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ بندے 2 بولو ناراضی، 2 اللہ کی طرف سے واجب، 2 محمد مصطفیٰ کا حصہ۔ یہ جو عصر کی 4 واجب ہیں، علماء لکھ گئے ہیں، تیری اصول کافی میں لکھا، خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، عصر کی جو 4 واجب ہیں، 2 اللہ کی طرف سے واجب، 2 مولا علی کا حصہ۔ مغرب کی 3 واجب، مغرب کی 3 واجب، 2 اللہ کی طرف سے واجب، 1 جناب سیدہ کا حصہ۔ عشاء کی 4 واجب، 2 اللہ کی طرف سے، 2 امام حسن کا حصہ۔ فجر کی ہے ہی 2، توجہ ہے آپ حضرات کی جا رہی، فجر کی ہے ہی 2۔ میں نے کہا مالک کیا ماجرا ہے، کیا راز ہے؟ ظہر میں اپنا حصہ رکھا، اپنے نبی محمد مصطفیٰ کا حصہ رکھا، عصر میں اپنا حصہ رکھا، اپنے ولی علی کا حصہ رکھا، مغرب میں اپنا حصہ رکھا، اپنے حجاب جناب سیدہ کا حصہ رکھا، عشاء میں اپنا حصہ رکھا، اپنے ولی حسن مجتبیٰ کا حصہ رکھا۔ یہ فجر کی 2 رکعتیں واجب کیوں؟ اس میں اپنے حسین کا حصہ کیوں رکھا؟ آواز قدرت آتی ہے، میں فجر کی 2 رکعتیں واجب رکھے نبی کی امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور نبی کی امت یاد رکھو جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ حسین کا۔ وہ ہاتھ نیچے رہ گیا، وہ ہاتھ سے باہر میں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے، تھوڑی سی بیداری کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ جانے فجر کی 2 رکھی، 2 کچھ میرا، وہ سب کچھ میرے حسین کا۔ اللہ کہتا ہے میرا اور حسین کا جدا جدا ہی کچھ نہیں۔ آج شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ کہتا ہے ظہر کی 4 رکعتیں واجب ہیں، مسئلہ شریعت میں موجود ہے، شیعہ سنی متفق علیہ بات ہے۔ سفر پہ جانا ہے، جلدی ہوتی ہے، بندہ سفر میں ہوتا ہے، جگہ کا پتہ نہیں ہوتا، وقت کا تعین نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے ایسا کر، ظہر کی 4 واجب ہیں، 2 پڑھ لیا کر،
دو چھوڑ دیا کر. ایسا ہے یا نہیں؟ دو معاف ہے نا. میرا مالک کون سی چھوڑوں؟ آواز قدرت آتی ہے، کوئی فرق نہیں، یا میرے والی چھوڑ دے یا میرے محبوب والی چھوڑ دے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی جو معرفت سننا جانتے ہیں؟ یا میرے والی چھوڑ یا میرے نبی والی چھوڑ. پڑھنے والے اصل کی 4 واجب آواز آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یا میرے والی چھوڑ یا میرے ولی علی والی چھوڑ دے. 2 پڑھنے والے عشاء کی آواز قدرت ہے، یا میرے والی 2 چھوڑ دے یا میرے امام، میرے نمائندے، میری حجت حسن والی چھوڑ دے. یعنی ظہر میں معافی، عصر میں معافی، عشاء میں معافی. میرا مالک مغرب کی 3 واجب ہے، کتنی پڑھوں؟ آواز قدرت ہے 3 کی 3 پڑھ، کوئی معافی نہیں. میرا مالک فجر کی 2 واجب، 1 پڑھوں 1 چھوڑوں، آدھی پڑھوں، کتنی؟ آواز قدرت ہے گھر میں ہے 2 پڑھ، سفر میں ہے 2 پڑھ، بازار میں ہے 2 پڑھ، کسی اور ملک میں ہے 2 پڑھ، پردیش میں ہے 2 پڑھ، بیمار ہے 2 پڑھ. میں نے کہا مالک کیا راز ہے، کیا مسئلہ ہے کہ تو نے ہر نماز کو معاف کیا؟ نہ مغرب میں معافی ہے، نہ فجر میں معافی ہے. آواز قدرت آتی ہے، یہی تو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں. اور دنیا والوں، میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، نہ بطول کا حق معاف ہے، نہ حسین کا حق معاف. بولے وہ بندہ جو حلالی ہے. ایسے نہیں، حیدر 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 حیدر. میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، نہ بطول کا حق معاف ہے، نہ حسین کا حق معاف ہے. آؤ پڑھ کے دیکھ لو کتابیں، سورہ طہر پڑھو. اللہ نے سند عطا فرمائی تھی جناب بطول کو. مل کے سوال نہ کریں، میرا مالک تیرے قرآن کا فیصلہ موجود ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن مجید میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو. میرا مالک تو جو کہہ رہا ہے، نہ بطول کا حق معاف کروں گا، نہ حسین کا حق معاف کروں گا. تیرے پاس کوئی ایسی مثال ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، پڑھ میرا قرآن کہ جب پاک بطول نے 3 دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ 3 دن بی بی نے روٹیاں پکا پکا کے اللہ کے فرشتوں کو دی. توجہ ہے، 3 دن روٹیاں پکا پکا کے فرشتوں کو دی. شرم نہیں آتی؟ بطول کی دہلیز سے تو وہ روٹیاں مانگتے ہیں جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی. توجہ ہے حضرات کیا نہیں؟ تھوڑے سا بھی ہو جائیے میرے ساتھ. بولے کہ فرشتے لے کے گئے، بدلے میں اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فَجَزَاهُمْ، سورہ طہر آیت کا نمبر 12 ہے. فَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ حَرِيرًا. اے میری کنی سیدہ، اے بنت رسول خدا، 3 دن جو تم لوگوں نے صبر کیا، اس کی جزا یہ ہے کہ میں نے جنت آپ کی ملکیت میں لکھ دی. جنت آپ کی ملکیت میں لکھ دی. اس پاک منبر کی قسم ہے، پاک سیدہ کی عظمت کی قسم ہے، میں پاک بی بی کا حق بیان کرنے جا رہا ہوں. بندہ وہ بولے جس کے دل میں نبی کا عشق زندہ ہے، جس کے دل میں پاک سیدہ کی عظمت زندہ ہے. اللہ فرماتا میں نے جنت سیدہ کی ملکیت میں لکھ دی. ایک وقت یاد دلاتا ہوں، نبیوں کا تمام پہلا نبی حضرت آدم ابو البشر ہے. اللہ نے اسے جنت میں بھیجا اور ایک وارننگ دی، لا تقربا ہذہ شجرۃ. آدم جنت میں سے ہر شے کھانا، اس شجر کے قریب نہ جانا. اب اس آیت کی تفسیر شیعہ نہیں، اہل سنت تفسیر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا ایک سکہ تھا جس کے دور رہنے سے آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا. اور آدم نے کیا کیا؟ وہ سکہ، وہ دانہ کھا لیا. توجہ چاہوں گا جو سید بیٹھے ہیں
یا جس کی ماں شیعہ ہے وہ بندہ ضرور بولے گا، اور کسی سے وعدہ نہیں ہے میرا۔ آدم نے، دوسرے لوگ کہتے ہیں آدم نے جنت میں سے گندم کا ایک دانہ کھایا، اللہ نے صدا کیا دی، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ توجہ جاؤں، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، مجلس کو عدالت بنا، اس منبر کو میزان بنا، اور خود منصف بن کے فیصلہ کر کہ آدم نے جنت سے ایک دانہ کھایا، جنت ملکیت کس کی؟ جناب بطول کی۔ جنت ملکیت کس کی؟ جناب سیدہ کی۔ جنت ملکیت کس کی؟ جناب بنت رسول خدا کی۔ رسول کی بیٹی کے ملکیت سے آدم ایک دانہ کھانے، اللہ آدم کو معاف نہیں کرتا، جو پورا باغ کھا گیا اللہ انہیں کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں مولا کا نام لینا ہے تائید میں تو اس انداز سے لیے جیسے لینے کا حق ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نہ بطول کا حق معاف ہے، نہ حسین کا حق معاف ہے۔ اللہ نے نمازوں کی نسبت پنجتن پاک کی طرف رکھی، اور یاد رکھیے اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ زمانہ آج ہم پہ اعتراض کرتا ہے، جی جلوس روکو، امام حسین کا جلوس روکو، زلزلے کو، مولا کا تعزیہ روکو، نماز ادا کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر آج کے مقصر اور 14 صدی پہلے کے مقصر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ کاٹو گلا حسین کا، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آج کا مقصر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ روکو جلوس حسین کا، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حسین علیہ السلام کی عظمت محمد مصطفیٰ کے سامنے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اگر نماز اتنی ہی افضل ہوتی تو کبھی بھی رسول سجدے کو طول نہ دیتے۔ اگر اتنی افضل ہوتی کبھی سجدے کو طول نہ دیتے۔ دیا یا نہیں، کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں، اور سب سے بڑے صحابی اور رسول پاک کے پیچھے کائنات کی سب سے بڑی مسجد، مسجد نبی، حسین بادشاہ، دین کا محسن، محسن انسانیت، محسن شریعت، صحابہ کی صفوں کو چورتے چورتے آ کے محمد مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ رسول نے 3 تسبیحیں پڑھی، 3 تسبیحیں پڑھنے کے بعد چاہا کہ سر اٹھاؤ، یا جبریل نے آگے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کہہ رہے سر نہ اٹھانا۔ رسول کہتے کیوں؟ آواز آئی اوپر حسین بیٹھا ہے، حسین بیٹھا ہے۔ اچھا کیا رسول کو پتہ نہیں چلا جب حسین ہے؟ معصوم کی نماز تیرے میرے جیسے تھوڑی ہوتی ہے خیالوں والی، نہیں، ان کی نماز ہوتی ہے ایک کے ساتھ ایک، ان کی نماز ہوتی ہے فنا فی اللہ۔ محمد یہاں ہوتے تو پتہ چلتا ہے نا، نبی تو تھے اس کے پاس، اس کے سجدے میں، اسی لیے جبریل نے جب آ کے بتایا اے جبریل حسین بیٹھا ہے، ہاں کب تک سر نہ اٹھائے؟ جب تک حسین بیٹھا رہے، جب تک حسین بیٹھا رہے۔ اچھا چلو، نبی ہمارے تصور میں تو شیطان آ سکتا ہے، دنیا کے خیال آ سکتے ہیں، کیا نبی کے خیال میں ایسا ہے؟ نہیں، نبی کو تو نماز فنا فی اللہ ہے نا، معصوم کی عبادت ہے، نبی کے لیے ایسا نہیں۔ 3 تسبیحیں پڑھی اللہ کے تصور میں، اس کے بعد 69 تسبیحیں رسول پاک نے کس کے تصور میں پڑھی؟ پیچھے صحابی، آگے نبیوں کا سردار، پشت پہ حسین۔ محمد مصطفیٰ نے پہلی تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر خیال آیا حسین بیٹھا ہے یا اٹھ گیا، دوسری تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر خیال آیا حسین بیٹھا ہے یا اٹھ گیا، تیسری تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر
خیال آیا حسین بیٹھا ہے یا اٹھ گیا. رسول پاک تسبیح پڑھ رہے ہیں, ادھر صحابہ کی کیا حالت ہے, سر اٹھاتے ہیں, حسین کے چہرے کو دیکھتے ہیں, سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سر اٹھاتے ہیں, حسین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں, سر زمین پر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. رسول پاک نے 69 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ذہن میں تصور حسین کا رکھا. اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے جاہلوں یاد رکھو, کہتے ہیں ہم بڑا نبی کی سنت کو مانتے ہیں, تو پھر یہ سنت بھی یاد کرو, کوئی ایک عبادت تو تم ایسی کر کے دکھاؤ جس میں ذکر اللہ کا ہو. تصور میرے حسین کا. زندہ درود پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہ نے جگہ جگہ پہ حسین علیہ السلام کو منوایا, کبھی نبی کے کندھوں پہ بٹھا کے, کبھی رسول کی پوسٹ پہ بٹھا کے, کہ لوگوں یاد رکھو یہ ہے حسین, جس نے منوانا ہے توحید کو بھی, جس نے منوانا ہے اسلام کو بھی, جس نے بچانا ہے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بھی. 9 گھنٹے لگے 10 محرم حسین کو توحید منواتے منواتے. 9 گھنٹے کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب سگی بہن لاش پہ پہنچی ہے تو پوچھنا پڑ گیا, آن تاخیر حسین, کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ اس کی ہائے کے لیے اللہ تیری ہائے قبول کرے. شرما کے نہ رویا کر معصومین کی مصیبت میں, یہ دن ہی رونے کے ہیں. اللہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھا ہو, اللہ جانے پردے میں شام والی بی بی آئی بیٹھی ہو. 9 گھنٹے لگے توحید منوانے میں. 9 گھنٹے کے بعد جب بہن آئی پہچان نہ سکی, اور پھر بہن کو 2 سال لگ کے حسین منوانے میں. 2 سال اس انداز سے حسین منوایا, اس انداز سے حسین منوایا. تیرا خون رونے والا سید سجاد فرماتا ہے کہ شام کے بازار میں حسین منواتے منواتے میری اور میری پھوپھی کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکتا تھا, پھوپھی مجھے نہیں پہچان سکتا. اللہ تیری ہائے قبول کرے. شرمانا نہیں ہے, جو نوجوان بیٹھے ہو سینے پیارے نہ کرنا. عزادارو, رونے والوں, کتابوں میں جملے ملتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک 9 مقام ایسے آئے جہاں پہ غازی عباس کا سر نوک کے سینہ سے پتھریلی زمین پہ آیا ہے. 9 مقامات مصائب کا درد ہے, لیکن میں ایک بیان کروں گا. عزادارو, رونے والوں, شام کے بازار میں داخلہ ہوا, پتھروں کی بارش شروع ہوئی. تھوڑی دیر بعد بی بی نے حسین کو مخاطب کر کے کہا, بھیا آنکھیں بند نہ کر, قرآن سنا, تو قرآن سنائے گا, لوگوں کی توجہ تیرے سر کی طرف ہو جائے گی, ہمارا پردہ بچ جائے گا. ادھر حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی. یا حسین علیہ السلام نے جو ہی آنکھیں کھولی, مولا نے کوئی منظر دیکھا. جو حسین کے سینے کا تابعی سینہ جہاں پہ وہ کھڑی تھی, اس کے بالکل عین سر کے اوپر ایک ملونہ, ایک بھاری پتھر لے کے کھڑی تھی. اس نے ارادہ کیا کہ وہ بھاری پتھر 4 سال کی بطول کے سر کے اوپر ماروں. یا وہاں نوک کے سینہ سے آیت نے آیت کو اشارہ کیا. حسین نے اشارہ کیا, آریا میری بچی کو بلا لے. اگر بی بی نے حسین کے اشارے کو دیکھا, ادھر سے اس ملونہ نے پتھر چھوڑا, کہتے ہیں ادھر سے پتھر چھوٹا, ادھر سے بی بی چلی ہے. جب بی بی پہنچی ہے جو پتھر معصومہ کو لگنا تھا وہ معصومہ کو نہیں لگا, وہ علی کی علی بیٹی کے سر میں لگا. تھوڑا سا خون نکلا, بی بی نے یہ خون لیا, وہاں
پہاڑ جہاں غازی عباس کا سر تھا، عباس کے سر کے نیچے آ کے کہتے ہیں غازی جس کے پردے بنایا کرتا تھا نا اس کا خون بازاروں میں بہہ رہا ہے، اس کا خون بازاروں میں بہ رہا ہے، شرمانا نہیں ہے یار، ماتم کرنا ہے، اس کا خون بازاروں میں بہ رہا ہے۔ اللہ بڑے غازی کا یہ سننا تھا، غازی کا سر نو کے نیزہ سے شام کی پتھریلی زمین پہ آیا، خولی نے سر اٹھایا، سر کو سوار کرنے کی کوشش کی، سر سوار نہ ہوا، سر کو لے کے شمر کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے نویں مرتبہ غازی کا سر نو کے سینہ سے زمین پہ آ رہا ہے، اب سوار کرتا ہوں، سوار کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی، اتنی دفعہ ظلم ہو چکا غازی کے سر کے ساتھ کہ سوار کرنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی۔ شمر کہتا تم سر مجھے دے، میں ذرا بازار کا ماحول تبدیل کرتا ہوں۔ عزادارو رونے والوں، یہ سر لے کے وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی، علی کی بیٹیوں کے سامنے اس نے کوئی رسی منگوائی، کوئی ظلم والا سامان منگوایا، غازی کا سر لے کے من العظم الی العظم، ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک اس نے کوئی ایسا ظلم کیا، علی کی بیٹیاں تڑپ گئی، اتنی زور سے تڑپی کہ شام کی دیواریں ہل گئی، بیویاں رو کے کہتی ہے میرا علم والا غازی